حضور پچھلے خطبے میں آپ فرما رہے تھے کہ حق مہر نہیں جہیز کو اتنی زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے. تو یہ جہیز کا تصدور کہاں سے آیا کہ یہ بہت پرانا تصدور ہے؟ جہیز کا دستور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا کہ بیوی کو بچی کو رخصت کے وقت کچھ نہ کچھ گھر سے دے دینا چاہیے اس کو. لیکن رفتہ رفتہ یہ بڑھتے بڑھتے ایک پوری رسم بن گئی. اور اس کے بعد اگر جہیز زیادہ نہ دیا جائے تو کہتے تھے ناک کٹ گیا یہ. اور وہ لڑکی جو ہے اس کو گھر میں جا کے تانے ملتے تھے. یہاں تک کہ غریب لوگ اپنا گھر کا سب کو سامان بیچ کے بھی بیٹی کو زیادہ پیسے دے کے رخصت کیا کرتے، یعنی چیزیں دے کے رخصت کرتے تھے. تو یہ جہیز جو رواج بن گیا ہے نا، یہ سنت کے خلاف ہے. جہیز تو سادہ کپڑوں کا جو اس کی جتنی بھی توفیق ہو اس کے مطابق دینا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. اور بعض بچیوں نے مجھے خط میں لکھا ہے، میں نے خود میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ روتی ہیں کہ ہمیں یہاں آ کے گھر میں تانے ملتے ہیں ہر وقت کہ تم جہیز کیا لائی ہو، سوکھی سڑی آ گئی ہو گھر سے. تو اس لیے جہیز کی لعنت بن گئی ہے. اب اس کو بند کرنا چاہیے. جو توفیق ہے اس کے مطابق دو، ضرور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے بیٹی کو کچھ دے کے رخصت کرے، مگر اپنی توفیق سے بڑھ کر خرچ نہیں کرنا چاہیے. لطیفہ بھی ہے جی. سنائیں. 3 آدمی ہوتے ہیں اور تینوں اپنے ماموں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. پہلا کہتا ہے کہ میرا ماموں اتنا اچھا سرجن ہے کہ اس کی انگلی ہاتھ سے الگ ہوتی ہے تو وہ ساتھ سی لیتا ہے. انگلی ہاتھ سے الگ ہو جائے جی تو سی لیتا ہے. دوسرا کہتا ہے میرا ماموں اتنا اچھا سرجن ہے کہ بازو الگ ہو گیا ہوتا ہے تو وہ ساتھ سی لیتا ہے. تیسرا کہتا ہے کہ میرا ماموں ریل کی پٹری پار کر رہا ہوتا ہے اپنی بکری کے ساتھ، تو اوپر سے ریل گاڑی آتی ہے تو ماموں کا نیچے والا حصہ اور بکری کا اوپر والا حصہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بکری کے ساتھ سی لیتا ہے. تو وہ دوسرے دو کہتے ہیں اس میں کیا خوبی ہے؟ تو کہتا ہے کیوں نہیں خوبی، ماموں کا ماموں اور 4 سے دودھ روز کا. ٹھیک ہے.